وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق اللہ العظیم۔ دیکھو، توکل اور یقین کے متعلق بات شروع ہوئی تھی، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ یقین کا اور توکل کا فائدہ کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ ہم نے تو یقین اور توکل کو جان لیا کہ کیا چیز ہے، اس کے فائدہ کیا۔ دیکھو، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور ان کو جو فائدہ ہو اس فائدے کو ذکر کیا ہے۔ جنگ احد کے اندر کفار مکہ جیت گئے تھے اور مسلمان اس میں ہار گئے تھے، اور اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار مکہ کی طرف سے سردار تھے۔ تو جیت کر واپس جانے لگے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے مسلمانوں کا جب مال لوٹنا تھا وہ مال وہ لوٹ نہیں سکے، تو جو جنگ کا فائدہ ہونا چاہیے ان کو ہوا نہیں۔ تو تھوڑی دور جا کر پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، ہم آئندہ سال موسم کے اندر پھر سے لڑائی کرنے یہاں آئیں گے۔ کہا ہے کہ مقام بدر میں، یہ بات ان کے درمیان طے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا۔ اب جب آئندہ سال موسم آیا تو ابو سفیان نے بڑا لشکر تیار کر کے مکہ سے روانہ کیا، روانہ کر کے وہ نکلے اور مقام مر الزہران کر کے جگہ وہاں پر ٹھہر گئے۔ جب وہاں پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے دل کے اندر ایک عجیب رعب ڈال دیا کہ ان کی وہاں سے آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم آگے بڑھیں۔ اور وہ قحط سالی کا سال تھا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی قحط سالی کا سال ہے، اب لڑائی کرے، لڑائی کے بڑے خرچے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا صورت نکالے۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ان کے اوپر رعب ڈالنا۔ تو قبیلے اشجع کے حضرت نعیم بن مسعود، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ نعیم بن مسعود یہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے مکہ۔ جب وہ عمرہ کر کے آئے تو ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو، ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدے کے مطابق ہم لڑائی کے لیے تو نکل گئے، لیکن یہ قحط سالی کا سال ہے، قحط سالی ہے اس میں، اور یہ موسم لڑائی کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اور لڑائی کے بڑے خرچ بھی ہوتے۔ تم کو ایسی تدبیر کرو کہ ہماری بدنامی نہ ہو، مسلمانوں کی بدنامی ہو، لڑائی بھی نہ ہو۔ اور حضرت نعیم جو ہے نا، وہ بہت زبردست آدمی تھے تدبیر کرنے میں۔ جیسے میں نے غزوہ خندق کے موقع پر بتایا تھا کہ کفار مکہ میں پھوٹ ڈال دی تھی، حضرت نعیم ہی تھے جب ایمان لائے تھے، تو یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے وہ احوال بیان کیے کہ دیکھو، کفار مکہ بہت بڑی تعداد کے اندر آپ سے لڑنے آ رہے ہیں، اور انہیں بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، اور اس سے پہلے جو لڑائی ہوئی ہے گزشتہ سال جنگ احد، اس کے اندر تم شکست کھا چکے ہو، اور تمہارا بہت نقصان بھی ہوا ہے، تمہارے بہت سے لوگ مارے بھی گئے، بہت سے صحابہ مارے گئے تھے اس میں۔ تو اس سال لڑائی کے لیے تم مت نکلو اور کفار مکہ سے لڑائی مت کرو، ورنہ اس سال اگر تم نکلے تو سارے کے سارے مارے جاؤ گے، کیونکہ اس مرتبہ بہت بڑا لشکر لے کے نکلے ہیں۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو صحابہ نے بڑے جوش میں آ گئے صحابہ، اور کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم تو نکلیں گے جو ہو وہ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ ان لوگوں کو جن کو لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بہت بڑا جمگھٹا جمع ہوا ہے، فاخشوهم، تم ڈر جاؤ، یعنی ڈر کر یعنی رک جاؤ، یہاں پر اب لڑائی کرنے مت جاؤ۔ اور کون کہنے گئے تھے؟ یہ نعیم بن مسعود، صحابہ سے کہا مدینہ میں۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ کا ایمان کم نہیں ہوا، فزادہم ایمانا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ ڈر نہیں گئے، ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ ہی بہتر کارساز ہے۔ تو صحابہ اس وقت ڈرے نہیں، حالانکہ ان کا حضرت نعیم جو ہے نا، وہ تدبیر کرنے کے اندر اتنے ماہر تھے اور ایسی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو اچھے کو گھما دیں، بہت بھاری تدبیر کرتے تھے وہ۔ لیکن صحابہ کا ایمان پختہ تھا، وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے، بلکہ جب انہوں نے سنا کہ وہ کفار تمہارے خلاف جمع ہو گئے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ چلو اب تو شہادت کا مزہ چکھنا ہے، اب تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔
اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ اگر کوئی بھی نہیں نکلے گا میں اکیلا نکلوں گا. دیکھو ہمارے نبی کی ہمت دیکھو. تو صحابہ تو ایسے تھے نہیں، لیکن ہمارے نبی نے پہلے کیا کہا، اگر کوئی بھی نہیں نکلے تو میں خود جاؤں گا اکیلا مقام بدر میں. اور صحابہ نے کہا نہیں، ہم کسی سے ڈرے گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کارساز ہے اور ہم نکلیں گے. اب صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کر نکل گئے. کس کے بھروسے نکلے ہیں؟ اللہ کے بھروسے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ بہترین کارساز ہے، وہی بہتر کام کر بنانے والا ہے، اسی پہ ہم بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کر کے مدینہ سے نکل گئے. اب کفار مکہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے روب ڈال رکھا تھا، صحابہ پر کسی قسم کا روب نہیں. یہ تو شہادت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، اور مومن ہوتا ہی وہ جو شہادت کو پسند کرتا ہے. مومن اس زندگی کو اصل سمجھتا ہی نہیں ہے. اصل مومن وہ ہے جو آخرت کی زندگی کو اصل سمجھتا ہے. اور صحابہ میں یہ چیز تو پورے طور سے تھی. صحابہ نکل پڑے. اب جا کے مقام بدر میں ٹھہرے، 8 دن تک کے وہاں رکے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام کیا کہ مقام بدر کے اندر اس وقت میلہ لگا ہوا تھا اور ایک بازار لگا ہوا تھا. 8 دن تک کے وہاں پہ صحابہ ٹھہرے. وہاں پہ مال و سامان خریدتے تھے بیچتے تھے، خریدتے تھے بیچتے تھے. 8 دن تک کے وہاں پہ تجارت کی اور برابر بازار کا فائدہ اٹھا لیا. کفار مکہ تو آئے نہیں. پھر 8 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بس اب چلو، جنگ ہم جیت گئے. یہ آئے نہیں، ہار گئے. کفار مکہ وہاں سے مکہ میں مر الزہران سے واپس ہو گئے. ان کو ڈر ہو گیا تھا کہ نہیں ہم جیتے گے نہیں، چلے گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. اللہ پر بھروسہ رکھنے کا اللہ نے کیا فائدہ دیا ان کو؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں لے کر یہ لوگ لوٹے. کیا نعمتیں لے کر لوٹے؟ 8 دن تک کے بازار سے خوب فائدہ ہو رہا. پہلے زمانے میں جو بازار لگا کرتے تھے اس کے اندر اصل ان کی معیشت کا ذریعہ وہی ہوتا تھا کہ دور دور سے سامان لایا کرتے تھے اور وہاں بیچا کرتے تھے. اور صحابہ نے سامان لیا بیچا، ادھر سے لے رہے بیچ رہے، ادھر سے لے رہے بیچ رہے، خوب نفع دیا. اور اللہ کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفع جو تھا، سامان تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں خوب لے کر لوٹے. وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمت عطا کی، ایسا فضل عطا کیا جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی. تکلیف سے مطلب کیا کہ جہاد کے لیے نکلے اور جہاد کرنا، لڑائی کرنا، یہ بہت بھاری کام، بڑی تکلیفیں ہوتی ہے. موت کا خطرہ ہے، نہ پینے کی فرصت نہ کھانے کی فرصت، پورا دن لڑنا ہے. اس کے بعد لڑنے کے بعد جیتے گے، پھر کفار کا جو مال ہوگا وہ ان کے قبضے میں آئے گا، پھر یہ نفع ملے گا، یہ فضل ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا نہ کچھ، بس آرام سے رہے. اللہ کا فضل بھی جمع کیا اور فضل جمع کر کر لوٹے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. کہ ایک تو دنیا کے فائدہ اللہ نے دی اور سب سے بڑا فائدہ کیا ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہم تم سے راضی ہیں. فَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی بھی ان کو دے دی. تو صحابہ نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا کہ اللہ ہی کی ذات کرنے دھرنے والی ہے، اور اللہ کے بھروسے پر نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام کر دیا کہ 8 دن رہے، تجارت ہو گئی، ان کے کئی دنوں کا کھانے پینے کا انتظام مدینہ کا ہو گیا، اور واپس لوٹے. کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا پڑا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. اور لڑنے پر جو ثواب ملنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر لڑے دے دیا. اور اللہ کہہ رہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑے فضل کرنے والے اپنے بندوں پر. جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے کام بنانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور یقین صرف اللہ کی ذات پر. دوسری قرآن کریم کی آیت ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. کہ بھروسہ اس ذات پر ہی رکھو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ ہے. حیٌ جو ہمیشہ سے ہے، لا یموت اس پر موت نہیں آئے گی. دیکھو ہم بھروسہ کس پر کرتے، پہلے تو اس کو سمجھے. یقین اور بھروسہ کس پر کرتے ہیں ہم؟ کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ یہ اس کام کو مجھ سے اچھا جانتا ہے اور یہ اس کام کا ماہر ہے، اس کام کو اچھے سے کر سکتا ہے، تو ہم اپنے کام کے اندر اس کے اوپر بھروسہ کرتے اور اس کے پاس جاتے کہ یہ ہمارا کام بنا دے گا. اب یہ سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی جاننے والا ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی کاموں کو بنانے والا ہے؟ نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اس معاملے کو درست کرنے والا ہے کوئی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے حیٌ لا یموت. اگر ہم نے مان لو کسی دنیا کے انسان پر بھروسہ کر لیا کہ بھائی آئندہ سال میرا یہ کام کرنا ہے، تو پتہ ہے کہ آئندہ سال تک وہ زندہ بھی رہے گا؟ نہیں. یا 1 مہینے بعد وہ زندہ بھی رہے گا؟ نہیں. تو اصل بھروسہ کرنے کی ذات تو اللہ کی ہے، جو ہر کام بھی بنانے والی ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، کبھی موت نہیں آنے والی. نعوذ باللہ، اللہ کو موت آئے، ایسا نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. تو حقیقتاً ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. دوسری آیت ہے آیت ذہن میں نہیں آ رہی، اس کا ترجمہ ہے کہ مومنین کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے مومنین کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ توکل اور یقین. اب اس کے متعلق اور بھی حدیثیں ہیں، انشاءاللہ ان حدیثوں کو ہم آئندہ ہفتے دیکھیں گے.